نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون صدق اللہ العظیم۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ آج نے اس پروگرام نا عنوان ہے مشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت نے حوالے نال ربیع الاول نے اندر پورے ملک الحمدللہ بے پناہ جلسے پروگرام اور ہر مسلمان اپنی محبت اور عقیدت نہ اظہار کرنے واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال یہ پروگرام اور یہ جلسے کرانی پوری قوم مسلی اور پوری امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال جس عقیدت اور محبت نے اظہار کرے نہیں۔ اس کے بعد مختلف عنوان اور مختلف آپ نے جڑے سیرت نے پہلو اس تے عنوان تے کانفرنس رکھے ہوئے ہیں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت ایک اتنا بڑا موضوع ہے کہ اس نے کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اس نے کوئی بندہ قدائی بند نہیں کر سکتا۔ ہر موضوع اور ہر عنوان تے تاکہ علماء گل کرن اور لوگاں مسئلہ بھی سمجھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت نے سارے پہلو بھی اسا سارے نے سامنے آوائیں کہ اللہ جس نبی نال اساں جوڑا اور جیڑا پیغمبر اللہ تعالیٰ اساں عطا فرمایا اس نبی نے کتنی عظمت اور کتنی شان ہے۔ راتی میں کی جلسے گیا انہوں عنوان رکھے ہوئے مکین گنبد خضرا، یعنی ساوے گنبد جڑی ہستی آرام فرمائے اس نے انہوں نے سیرت اور انہوں نے عنوان دے یہ آجنی کانفرانس تو انہا مشن آمد رسول تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا تے آمد نہ ایک ہی مشن ہے کہ روی زمین نے ہر کوٹھے اور ہر گھرے نے چھتے تو سارے جھنڈے لے ونجان ایک مینڈا تے ایک مینڈے خدا نے توحید آڑا پرچم ساری کائنات تے آویزہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اسی واسطے اپنے نبی مطلع اور قرآن مجید نے اس آیت جڑی میں تو سنے سامنے پڑھی اللہ اس سے بھی یہ گل فرمانے پہن کہ میں اپنے نبیاں مدعی اس واسطے۔ حضرت فاطمہ ایک دفعہ بڑے پریشان ہو کے آپ اگے روان لگ ہوئے ہیں کہ یا رسول اللہ تسی اتنی مشقت برداشت کرنے ہو، اتنی تکلیف برداشت کرنے ہو اور کو نتیجہ نظر نہیں آنا پیا تو یہ اتنی محنت اتنی مشقت اتنی تکلیف تو یہ کیا ہو سی؟ تو آپ حضرت فاطمہ تو زہرا اپنی بیٹیاں اور دیاں اپنے والد نے مشقت اور تکلیف نہیں ویکھ سکتی ہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیاں فرمایا بیٹی کوئی کچا اور کوئی پکا گھر اس دھرتی ہوتے اے جا نہ راسی چاہے وہ کہیں شہر اور بستی نہ مکان ہے یا کوئی ڈھوک ہے یا جنگل اچ کہیں لائے ہوئے ہیں اپنے خیمے۔ آپ فرمایا میری بیٹی کوئی خیمہ اور کوئی کچا اور پکا مکان ہے جا نہ راسی جتھے توڑے ابے نہ دین داخل نہ ہو بے عز عزیز او بے ذل ذلیل کئی عزت نال میرا دین قبول کر گئی سن تے اللہ انہاں ہی سعادت دے دے سن تے کئی نہ چاہنے ہوئے ہیں بھی انہاں نہ کوئی چارہ اور کوئی پاسا نہ راسی تو ان بھی میرے دین نے پرچم تھلے آسن انہاں میرے دین تو علاوہ روی زمین دے کدائی سہارا اور آسرا نہ لبسی تے ای او نبی جس نے مشن نہیں اور جس نے مقصد نہیں جڑی مقصد بے صدے اسا حضور خود بیان کر دیتا اور روی زمین تے میری گالی توجہ نہ سنے ادھر چپ کر کے بیٹھے ہو نا اس خاموشیاں بھی تروڑ دیو تو ساں کی نب کی نہیں آدھا اپنے شوق نہ لائے ہو تو محبت نہ بمڑا اجھے جل سے شروع نہیں آیا تو ساں کی سستی پڑے چڑھ گئی۔ یہ میرا جملہ سنے ذرا 1.25 لاکھ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات اللہ نے انہیں تے کروڑا سلام ہومن کئی نبی نہ دین پورے روی زمین تے نہیں پھیلیا حالانکہ ہزار سال بھی اللہ انہاں عمرہ دیتیاں 2,000 سال بھی انہوں نے عمرہ ہوئیاں حضورہ 23 سال نبوت نہ زمانہ دے کے اللہ فرمایا میرا سوڑے تو نے مشن میں اتنا پورا کرے تھا کہ کائنات نے کوئی کچھا تے پکا گھر نہ چھوڑے تھا جس نہ ہر بندہ میرے محمد عربی نے کلمہ نہ پڑھا۔
کائنات چاہیے اعزاز کہیں بھی حاصل نہیں، صرف ذات رسالت پناہ اللہ اکبر جس نے میں تے تسی کلمہ پہ پڑھنے ہیں، یہ اعزاز اللہ صرف حضور عطا فرمایا۔ اس تو جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا تو انتقال ہویا اور آپ پردہ فرما گئے اور صحابہ اکرام سخت پریشان ہیں، حضرت عمر پہلے تو حضرت عمر منینی نے کہ حضور نے انتقال ہو گیا، جس وقت حضرت صدیق اکبر یہ گل سمجھائی کہ عمر ہی نہ کر، وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبل رسول، پہلے بھی انبیاء آئے رسول آئے اور انہیں رسولہ اس دنیا تو اپنا وقت پورا کر کے گزر گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا زمانہ پورا کر کے گزر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے موت آ گئی، اور موت ایجی شہوے میں آج دیگری بھی گل کی تھی کہ کئی نبی اور رسول بھی موت تو مفر نہیں، لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدا، اگر اس دنیا تے کوئی ہمیشہ ربنے واسطے آیا ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذات جی حضرت فاطمہ فرمانیان کہ کم از کم انہاں تے کدی بھی موت، اگر آپ تے بھی موت آ گئی تو بس چھڑے چو کوئی بھی موت تو بچ نہیں سکنا، سارے واسطے موت ہے۔ حضرت عمر پریشان ہو گئے لیکن بس سنبھل گئے، جڑے سنبھل گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت چارپائی دے چکے، ایک دن آپ نے انتقال ہوا اور دوسرے دن وقت شامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تدفین ہوئی، تو اس عرصے میں حضرت عمر کئی دفعہ آپ نے چارپائی سے آئے لیکن ایک دفعہ آئے تو آپ نے چہرے تو چادر ہٹا کے حضرت عمر فرمایا میرے محبوب، میری عزت، میری حرمت، میرے سرتاج اور میرے سب کچھ، میرے آقا اور میرے مولا، اللہ نے تو ستے کروڑا سلام آمن، توجہ کرے محمود بڑا رہے ہو جھاڑ لا رہے ہو جتو جتو بھی آئے بیٹھے ہو کہ اے میرے نبی تو ستے اللہ نے کروڑا سلام آمن، لکھا سلام آمن، دنیا تے جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ و تسلیمات آئے ساری سرے سرن تاجن، ساری عزت اور احترام نے مالکن، لیکن میں نے سنے میں قربان ونیا تو سنی نبوت اور رسالت سے کہ ہر نبی نے زمانے بھی محدود ہیں، یہ مرد تکو ہر نبی نے زمانے بھی محدود ہیں، اوقات بھی محدود ہیں، انہوں نے سرحدہ بھی محدود ہیں، انہوں نے مقام اور مقرر ہیں، یہ تو تک تو سری نبوت اگو فلانے نبی نے نبوت، یہ تو تک تو سری کتاب اگو فلانی کتاب، یہ تو تک تو سری شریعت اگو فلانے نبی نے شریعت، تو ستے کروڑا سلام ہومن کہ تو سا اللہ تعالیٰ زمانہ تا دیتا 23 سال، جڑا وقت دیتا او دیتا 23 سال اور زمانہ دے دیتا قیامت تک کہ 23 سال وقت تے نبوت میں نے سنے تو سا چلاوڑی قیامت نہیں صبح تک، اور یا رسول اللہ تو سی جزیرت العرب چپار نہ نکلے، آپ اپنی زندگی عرب نہیں سرحد چپار نہیں گئے، جزیرت العرب ہی چی رہے، تو سی جزیرت العرب چپار نہ ہو گئے، اور اللہ تو سنے دین پھیلاونا مشرق اور مغرب کا، اور بڑیا گلہ حضرت فاروق اعظم بڑیا خوبصورت اس موقع دے فرمائیاں، اور انہوں نے ایک گالی بھی فرمائی کہ یا رسول اللہ سمندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس حضرت موسیٰ نے عصا پتھر تے لگا، اس پتھر جو پانی نے چشمے ابل پین، لیکن میرے محبوب پتھر جو پانی نکلنے رانے اور دنیا جہان تے ہزارہ لکھا چشمے کئی پتھر وچوئی پہ نکلنے، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی موجزہ بکھایا تو بے شک موجزہ اور ان قابل احترام اور قابل عزت، لیکن یا رسول اللہ اس موجزہ اور اس موجزے میں زمین آسمان نہ فرق ہے، جڑا اسا اپنی اکھیاں نہ ویکھیا کہ اس سفر پانی ختم ہو گیا اور ایک پیالے اور برتن پانی جمع کیتا گیا، اور جمع کرنے تو بعد صحابہ کا یا رسول اللہ یہ کٹورا تے یہ پیالہ پانی ہے نا، اور 1400 لشکر ہے انہاں وضو بھی کرنا پیونا بھی ہوئے جانوراں بھی پیواونا، یا رسول اللہ تو اپنی انگلیاں رکھ دیتیاں، اللہ انگلیاں وچوں پانی نے چشمے کر دیتے، پتھریں جو تو پانی ویکھنا ہے ہزارہ لوگاں ویکھیا لیکن انگلیاں وچوں تو پانی نکلنا کہیں نہیں ویکھیا، اللہ میرے نبی ہے جڑیاں شانہ عطا کیتیاں، یا رسول اللہ ان شانہ میرے رب اور کہیں بھی عطا نہیں کیا، تو حضور نے زمانہ تھوڑا جا وقت تھوڑا جا 23 سال نے کیڑا عرصہ
23 سال کچھ بھی نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملے میں علماء واسے آکھن لگا 23 سالہ میں اگر تو سب کو کوئی پوچھے کہ حضور کتنے جگہ تک اسلام اور دین پھیلایا، میری گل سمجھے ذرا، 10 لاکھ مربع میل، 10 لاکھ مربع میل نہ علاقہ ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دین اللہ پھولنا نافذ ہویا ہویا زمین تے ٹرے ہویا، اور اس نے وہ جوانی تے پہ پہنچنا حضور اس وقت دنیا تو پردہ فرمایا جس وقت حضور نہ آندہ ہویا مشن 10 لاکھ مربع میل کے اللہ تعالیٰ نافذ۔ اور تو سائیں گل پتری میں مزید ہن سمجھ آسی، علماء اور دنیا نے سائنس دانا ای جملہ لکھا سیرت یا اور تاریخ یا کتابہ میں، اور بات وہاں علماء سیرت یا کتابہ میں نقل کیتا کہ روئے زمین تھے حضرت آدم علیہ السلام تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول، اور نہ کوئی قانون دان، اور نہ کوئی سمجھدار تے سیاڑا آدمی جس کوئی قانون دنیا تے مدمن کیتے ہوئے مدواڑا لو کروڑا روپیہ نہیں گل دیوان لگا۔ اگر تو سائیں سمجھ آ گئی نا تو میں نے تو بات کہیں بولی نہیں، تقریر نہیں، لوڑی نہیں، انشاءاللہ تو سنی جوڑ ہی نا میں بھر دے سا، لیکن میں نے گل سمجھے کہ میں کیا کرن لگا۔ تمام علماء اس گل سے متفق کرنے کہ تاریخ انسانی میں لکھا ہزارہ لوگ آئے جنہاں قانون بڑھائے، آئین بڑھائے، اور انہاں قانون مدون کیتے، انہاں کوئی نظم بڑھایا، اور وہ نظم بڑھا کے لوگاں دیتا کہ ہن نظام چلاؤ، ہن قانون بڑھائے نے، لیکن روئے زمین تے ایک قانون دان ایجا نہیں آیا جس اپنی زندگی قانون بڑھائے بھی ہومن تے بعد اپنی اکھیاں نال اس قانون زمین تے نافذ ہوئے ہوئے تک بھی بنیے، اور باتو دنیا تو مرے ایجا ایک بھی نہیں آیا روئے زمین تی صرف آمنہ نہ لالے جس ایکلے ایک شریعت کی بنیاد رکھی، ایک مشن کی بنیاد رکھی، اپنی نبوت را نقطہ آغاز غار حرا تو گھن کے صفاری پہاڑی تے چڑھ کے پہلا اعلان کیتا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ یہ پہلا اعلان، پہلا قانون، شریعت ری ابتدا، سنت ری ابتدا، پوری کائنات کفر پھیلے ہوا، شرک پھیلے ہوا، تاریکیاں پھیلی ہوئی، پہلی چراغ تے پہلی روشنی میرے نبی صفا نے پہاڑی تے کھڑے ہو کے باری اللہ 23 سالہ بھیجنا اس قانون 10 لاکھ مربع میل تے نافذ کروا کے بات اپنے نبیاں اپنے کو بلائے۔ تاریخ انسانی میں اس کی مثال کوئی نہیں کہ کوئی بندہ اپنی بڑھائے ہوئے قانون، کتنے لوگ ہیں تو سب پاکستان میں بھی دیکھے اسی لوگ جماعت بڑھانے میں قانون بڑھانے آمنے والے وقت بعد اجوان کی وہ بڑا پھلنا پھلنا بڑا نہ آنا، اور جناب پھٹو قدر نہ مار گیا تھی پچھلے اپنے فائدے پہ اٹھانے، یہ دنیا تھی یہ کوئی سسٹم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین نہیں، اپنے مشن نہیں، اپنی نبوت نہیں، اپنی رسالت نہیں، اپنی ختم نبوت نہیں، جیڑی بنیاد رکھی اللہ اس بنیاد 10 لاکھ مربع میل تے پھیلا کے دنیا نے حکمران امیر و غریب انہاں وچ غلام بھی آون، انہاں وچ آقا بھی آون، انہاں وچ کروڑا پتیاں بھی آون، انہاں وچ جھگیاں وچ رہنے والے بھی آون، اور سارے اپنے اپنے نصیبہ نے بقدر آن کے میرے نبی نے دامن چوں آن کے اپنے دامن پہ بھرے نے۔ اتھے ابو سفیان جیسے سردار بھی بیٹھے، اور جناب خالد بن ولید جیسے جرنیل بھی بیٹھے، اور حبشی جیسے غلام بھی بیٹھے، لیکن جیڑا بھی بیٹھا سارے اپنے دامن پہ بھرے۔ ای شان اللہ صرف میرے نبی عطا کرتا۔ میں اس جمعے تے بھی عیدگاہ میں سنگیاں سنایا، میں کہ دنیا کے سلاطین، دنیا کے سلاطین، اس کائنات میں جتنے بھی بادشاہ ہیں اور اس کائنات میں جتنے بھی بڑے بڑے مسلمانانی امت محمدی تاریخ اسی تاکنو کہ کتنے بڑے بڑے سلاطین، جرنیل، فاتح جنہیں دنیا فتح کی تھی، اللہ تعالیٰ انہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام بڑھایا۔ علامہ تفسیر ابن کبیر انہاں علامہ راضی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر لکھا کہ کائنات جنہیں مڑ دیتا کہ کائنات کوئی جگہ روئے زمین تے جی نہیں جتے بادشاہ تے فقیر اتنے عدب تے احترام نال حاضریاں دینے ہوں، جتنے عدب اور احترام والی جا ہوئے جتے مڑ آمنہ نلال ستا، اتنے غریب بھی آکے بوکرہ پہ مرینے، تے امیر بھی اپنی داڑیاں نہ بوکرہ پہ مرینے، اور بادشاہ بھی آن کے یمسحون علی وجوہہم تراب بابک۔ علامہ راضی لکھ رہے ہیں توڑے تے کروڑا
سلام تو سنے دروازے تے پئی وئی مٹی دنیا نے بادشاہ اپنے موئے تے مڑلے ہیں سعادت یہ اللہ عزت اور احترام میرے نبی ہے کائنات جی عزت اور احترام کہیں کو بھی نہیں اور ای شان اللہ تعالی حضور عطا فرمائی اور ماں دے تو سا اللہ انہاں نہ جوڑ دنیا کے سلاطین تیرے جاروب کشو عالم کے سکندر تیری چوکھٹ کے بھکاری جاروب کا شارن بوکر مارنے آڑے ہیں میں نے سنے تو آجنی اللہ شانہ دیتیان توڑے دربار دیتے جنے بادشاہ بھی آن کے جھاڑو پہ پھرے اور دنیا نے سکندر ان توڑی چوکھٹ نے بھکاری دنیا کے سلاطین تیرے جاروب کشو میں عالم کے سکندر تیری چوکھٹ کے بھکاری گردون کی بلندی تیری پاپوش کی پستی انہیں آسمانیاں بلندیاں ان پچھے رہ گیا کہ تو سا جڑیاں جتیاں پائیاں ہوئیاں انہاں سمیت عرشہ تے پہنچ کے تو سا آسمانیاں بلندیاں بھی آپ نے تو پچھے چھوڑ گردوں کی بلندی تیری پاپوش کی پستی جبریل کے شاہ پر تیرے بچوں کی سواری جبریل اپنے پرد توڑے پترہ پہ کھڑینا تے جبریل تو سنے بچے نے جھولے پہ جھلینا میرے نبی جڑی شان توڑی کے آلات دے دیا اس تعلق کا دے دھرتی کے زبیل عدل تیرے حاشیہ بردار اس کائنات میں جتنے منصف حاکم گزرے ان سارے توڑے حاشیہ بردار دھرتی کے زبیل عدل تیرے حاشیہ بردار دھرتی کے زبیل عدل تیرے حاشیہ بردار فردوس کی حوریں تیری بیٹی کی کنیزیں جنت ریا حورہ بھی سنی بیٹی دیا نکرانیاں اللہ انہاں تو سنی بیٹی دیا نکرانیاں بڑھا فردوس کی حوریں تیری بیٹی کی کنیزیں نو برو بیٹھے رہو منجی گھت گرو گلستان ہو کوسر ہو گلستان ارم ہو کہ وہ توبہ لگتی ہے تیرے شہر کی بکھری ہوئی چیزیں جنت یہ حوض کوسر ہے یہ جناب جنت نے باغن ان جنت نے نہران ان جڑے بڑیاں قیمتی کوئی شک نہیں لیکن توڑی مدینی میں گڑیاں بھی کسا جنت کوسر روز پہ یہ دیس کوسر ہو گلستان ارم ہو کہ وہ توبہ لگتی ہے تیرے شہر کی بکھری ہوئی چیز ایجانے سڑے والے سے دینجان جی کن مدینہ نہیں ہے چیز ظاہر ہو تو اگر جڑے دیسان لگ پاویں تو بات کتنا دیسنا تے نہ دیسیں تو بات کتنا چھپ بینا ظاہر ہو تو ہر برگے گلے تر تیری خوشبو کاری فضل تو اوپر پوئی نہ تو نہیں سمجھ آنی پہی ظاہر ہو تو ہر برگے گلے تر تیری خوشبو اگر جڑے تو دس پاوے نا تب پھلا نہیں ہر پتی میں جو توڑے درود ریا خشبوما پہ ہر پتی تو ہی نظر آنا مدینے آیا ظاہر ہو تو ہر برگے گلے تر تیری خوشبو غائب ہو تو دنیا کو سراپا نہیں ملتی چھپ بجے دنیا آیا سراپا نہیں ملنا وہ اسم میرے نبی نے نا کہنا سونا وہ اسم کہ جس اسم کو لب چوم لے ہر بار وہ اسم کہ جس اسم کو لب چوم لے ہر بار وہ جسم کے سورج کو بھی سایہ نہیں توڑا جسم سورج بھی توڑا چھاں ڈھوڑا لگ پوے توڑی چھاں نہیں لگنی حالانکہ تو ساری کائنات تے چھاں نہیں وہ جسم کے سورج کو بھی سایہ سبحان اب صلی اللہ پیدا ادھر شیخ سنے پیدا علماء اکرام توجہ ذرا مفتی شاہ نکیر صاحب ادھر جملہ میں نے سن کے لے پیدا تیری خاطر ہوئے اطراف دو عالم یہ ساری کائنات ان ساریاں خوبصورتیاں ان میرے مدینے آڑے توڑے واسے بڑھیا پیدا تیری خاطر ہوئے اطراف دو عالم کونین کی وسعت کا فصول تیرے لیے ہر باہر کی موجوں میں تلاتم تیری خاطر ہر جھیل کے سینے میں سکون تیرے لیے کدائی تلاتوں میں دریاوہ دے سمندرہ میں شورے تو وہ بھی توڑے دے
درود پہ پڑھنے اور اگر جھیلے میں کوئی سکون تے امن ہے تو وہ سکون بھی مدینے آیا تو نشان نہ اظہار میدان تیرے بو زر کی حکومت کے مضافات میدان تیرے بو زر کی حکومت کے مضافات کو سار تیرے حیدر و سلمان کے بسیرے جنگل نے پہاڑ ان توڑے حیدر تے سلمان نے بسیرے حیدر و سلمان کے بسیرے اگلا شعر سنے سبحان اللہ شاہ جی پہ نا جناب سمجھ آنی پہ وہ نہیں اوپر اسی سبحان اللہ بھی نہ اوپر اوٹا اوپر میں رہو نا سنے ذرا صحابہ کی کون بچ پایا میدان تیرے بو زر کی حکومت کے مضافات کو سار تیرے حیدر و سلمان کے بسیرے صحرا تیرے حبشی کی محبت کے مسلح گلزار تیرے میسم و مقداد کے ڈیرے جنگل نے صحرا کی جڑے حبشی کی محبت پہ دسے اور جڑے گلزار اور باغات تیرے میسم و مقداد کے ڈیرے اگلا شعر سنے اور بس اسی تے میری تقریر ختم بڑی عجیب گالا کی کہنا کیا ذہن میں آئے کیا ذہن میں آئے کہ تو اترا تھا کہاں سے کیا کوئی بتائے کہ تیری سرحد ہے کہاں تک کوئی تو نہیں کتنی تعریف کرے تو اٹھو تاکہ جتھو تک کہیں نہ دماغ اور دل پہنچ نہیں کیا ذہن میں آئے کہ تو اترا تھا کہاں سے کیا کوئی بتائے کہ تیری سرحد ہے کہاں تک پہنچی ہے سنے ذرا شعر پہنچی ہے جہاں پر تیری نالین کی مٹی خاکستر جبریل بھی پہنچے نہ وہاں اللہ اس نبی نامات تساں جوڑا اللہ اس نبی نے متعلق پیانے ارسل رسولہ بالہدا و دین الحق میں رسول متا انہا ہدایت دے کے متا دین حق دے کے متا لیوزرہ علی دین کلی متا اس تو کہ کوئی مننے یا نہ مننے میں اپنے نبی نے مشنہ روی زمین تے پورا کرنا ولو کرے حل کافرون ولو کرے حل مشرکون مشرکہ چنگا نہ لگے تمی کافرہ چنگا نہ لگے تمی میں جانا تے میرے رسول نے مشن جانے جتھو تک میں نہیں خدائی ہے اتھو تک میں اپنے رسول نے مشن پہنچا کے رہنا جیڑے لوگ مشن رسالت دنیا دے پھیلاونے واسطے محنت اور کوشش کرنے پہ ان اس آیت میں روح اللہ تعالی نے دین میں مددگار اور اللہ اپنے دین میں مددگارہ واسطے آکھا کہ نصر من اللہ و فتح قریب حقیقی اور آخری فتح انہاں نہیں آوے جنہاں میں رب کھڑا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین